سامعین محترم، آپ نے برادر عزیز سے غدیر کے بارے میں اور مولا امیر کے فضائل کو سنا۔ یقیناً آپ سب اس طرف متوجہ ہیں کہ آج کے دن کی کتنی عظمت ہے، آج کے دن کے کتنے اعمال ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ بجا لا چکے ہیں اور آپ اس کے ثواب کی طرف متوجہ ہیں۔ بس 2-3 باتیں جو آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کی یہ مختصر عبادت جو ہے اس کو ہم تمام کریں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ ہر بندے کو یہ خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہماری خوش قسمتی کیسے ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعوں پر اللہ کی ذات رحمت نازل کرے، ان کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کی کتنی عظمت ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ آپ کی خلقت کیسے ہوئی ہے، بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا اثر یہ ہوگا کہ جس کی بچی ہوئی مٹی سے ہم خلق ہوئے ہیں، اس کا ہم حصہ ہیں، اس کا ہم جز ہیں۔ جب اس کا جز ہے تو جب ان کی خوشی ہوگی تو ہم خوش ہوں گے، اور جب ان کا غم ہوگا تو ہم غمگین ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم غدیر بھی مناتے ہیں اور محرم بھی مناتے ہیں۔ یہ اسی معصوم کی اس حدیث کا اثر جو ہے یہاں پر بیان ہوا ہے کہ ہم غدیر کو بھی منائیں اور محرم کو بھی منائیں۔ لہذا علی سے محبت کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے، فقط وہی محبت کر سکتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوا۔ قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ سب اس قرآن پڑھتے ہیں، سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت تو ہم سب پڑھتے ہیں۔ یہ آج کا دن، اس سے کون سا دن مراد ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ آیا نماز کے ساتھ جو ہے دین مکمل ہوا؟ پہلے نماز نہیں تھی، نماز کا حکم آ گیا تو دین مکمل ہوا۔ تو جب ہم قرآن کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں تو اللہ کا یہ کلام ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ اے حضرت عیسیٰ تم کو وصیت کی گئی ہے نماز اور زکوٰۃ کی۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نماز پہلے موجود تھی اس آیت کے آنے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد روزے کا حکم، اس کے ساتھ دین مکمل ہوا ہے۔ تو جب ہم قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ مشہور آیت جو آپ نے ماہ رمضان میں اکثر مولانا صاحب سے سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، نہ کہ تم پر۔ تو نہ زکوٰۃ کے آنے کے ساتھ دین مکمل ہوا، نہ نماز کے آنے کے ساتھ دین مکمل ہوا، نہ روزے کے ساتھ۔ اور جہاد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں بہت سارے جہاد ہوئے، جنگ خندق ہوئی، احد ہوئی، بدر، خیبر، سب جنگیں پیغمبر کی زندگی میں ہوئی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے وہ جنگیں ہو چکی تھیں، تو جہاد سے بھی دین مکمل نہیں ہوا۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک چیز ملتی ہے جس کے ذریعے یہ دین مکمل ہوا، اور وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ جب
اللہ کا یہ دین مکمل ہوا، اس سے پہلے رسول خدا نے کون سا کام انجام دیا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آج جو ہے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر جو ہے اپنی نعمت جو ہے اس کو نازل کیا ہے اور تمہارے لیے پسند کیا ہے دین اسلام کو۔ تو یہ کون سا دن تھا جس دن کے بعد، جس دن میں وہ کون سی چیز تھی جس کو بیان کیا گیا اور دین مکمل ہوا؟ اس آیت کے شان نزول سے پہلے وہ آیت جو ابھی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول کو حکم ہو رہا ہے۔ رسول کو جب بھی کوئی احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے خطاب جو ہے رسول کے لیے ہوتے ہیں، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اس طرح کے خطاب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خطاب کیا ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے میرے رسول اس پیغام کو پہنچا دیں جو آپ کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے آ چکا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ جس کو اگر رسول نہ پہنچاتے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے رسالت کا کوئی کار خیر انجام نہیں دیا۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ کا یہ ارشاد بھی ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو گویا یہ کوئی اتنا اہم حکم تھا کہ اگر رسول اس اللہ کے پیغام کے آنے سے پہلے پہنچا دیتے تو ممکن ہے رسول کو کوئی تکلیف پہنچاتا۔ تو جب اللہ نے ضمانت لے لی کہ اب رسول تم اس حکم کو پہنچاؤ، لوگوں سے اللہ تجھے محفوظ رکھے گا، اس وقت اللہ کے رسول نے اس حکم کو پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ کب یہ حکم پہنچایا گیا، کس مقام پر پہنچایا گیا، یہ سب باتیں آپ سن چکے کہ غدیر کے مقام پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جب غدیر کے مقام پر پہنچے تو یہ حکم آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول اگر یہ پیغام تو نے نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور اسی آیت کے آخر میں واللہ لا یہدی الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا۔ اس آیت کے آنے کے بعد پیغمبر نے کیا انتظام کیا؟ غدیر کے مقام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول وہاں پر رک گئے، جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو اس کے بعد پیغمبر نے اللہ کا وہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ اس وقت کے جو صحابی تھے وہاں پر موجود، حاجی تھے، تازہ حج کر کے آئے تھے، ان کو پیغمبر نے حکم دیا کہ ممبر بناؤ۔ جو لوگ آپ میں سے حج پہ گئے ہیں یا انشاءاللہ جو نہیں گئے اللہ ان کو توفیق دے، آج بھی اس مقام کے بارے میں جو غدیر کا مقام ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی بہت کم ہے۔ جوفہ کا مقام ہے جہاں پر یہ غدیر کا میدان اور غدیر کا مقام ہے، وہ جوفہ اس کو اصل میں کہتے ہیں۔ وہاں پر جو لوگ شام سے آتے ہیں آج کل وہاں پر وہ احرام باندھتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ تو غدیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر جو ہے مسلمانوں کا ایک تمام ملکوں سے، تمام جو ہے جگہوں سے آنے والے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے لوگ مختلف علاقوں میں، ایک راستہ مدینے کی طرف، ایک راستہ جو ہے وہ عراق کی طرف، ایک راستہ جو ہے وہ مصر کی طرف، اور ایک راستہ جو ہے وہ یمن کی طرف جاتا تھا۔ یعنی 4 طرح کے وہاں سے راستے آگے پھوٹ جاتے تھے۔ لوگوں کے قافلے جو ہے وہ جب حج کر کے آتے تھے تو اس مقام سے جدا جدا ہو جاتے تھے۔ تو عرض کیا ہے کہ پیغمبر نے جب اس مقام پہ پہنچے تو صحابہ کو کہا کہ ممبر بناؤ۔ بات کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ رسول خدا نے صحابہ کو کیا حکم دیا؟ ممبر بناؤ۔
صحابی ادھر گئے دیکھا یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کیسے ممبر بنائیں؟ پریشان ہو کر رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں پر تو کوئی ممبر نہیں ہے جو ہم آپ کے لیے تیار کریں اور آپ خطبہ دیں۔ جب صحابی پریشان ہو کر کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہم ممبر تیار کریں، رسول کے پاس آئے تو اس وقت رسول نے بتایا کہ ممبر کیسے بنانا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب کوئی صحابی مل کر ممبر نہیں بنا سکتے، جب تک رسول نہ بتائے کہ ممبر کیسے بنانا ہے، بات کو سنیے گا، جب تک صحابی ممبر نہیں بنا سکے، جب تک رسول نے نہیں بتایا، تو بتائیں وہ صحابی صاحب ممبر کو کیسے بنا سکتے ہیں جب تک رسول نہ بتائیں۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ اللہ کے رسول یہاں پر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ممبر بنائیں اور آپ خطبہ دیں اور تقریر کریں، تو رسول خدا نے ایسا انتظام کیا کہ اگر کوئی یہ واقعہ بھلانا بھی چاہے تو نہ بھلا سکے۔ حکم دیا کہ یہ جو آپ کے اونٹوں پر پلان ہیں ان کو اکٹھا کرو، اور ان کو جب اکٹھا کیا تو یہ پہلی یاد کہ جب بھی وہ گھر میں جائیں گے تو یہ پلان دیکھیں گے تو رسول کا وہ خطبہ یاد آئے گا۔ یہ پہلا تو رسول خدا نے انتظام کیا کہ غدیر کا اعلان بھولیں نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری وہاں پر نئی چیز جو سامنے آئی کہ پہلے جب بھی ممبر ہوتا تھا رسول خدا اکیلے خطبہ کے لیے جاتے تھے، آج کا جو ممبر بنا ہے رسول کے ساتھ علی بھی تھے۔ یہ ایسا ممبر تھا اور یہ ایسا خطبہ تھا جس میں رسول خدا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دونوں اس ممبر پر تھے۔ یہ دوسرا انتظام کیا۔ اس کے بعد تیسرا انتظام یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے ظہر کا وقت تھا، جو کتب میں لکھا ہوا ہے، گرمی تھی، صحابہ کے پاؤں جل رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ رہے تھے، تو جب وہ گھر جائیں گے اور اس واقعہ کو بھلانا چاہیں گے تو وہ چھالے جو ہیں ان کے پاؤں میں وہ یاد دلا دیں گے، وہ اس واقعہ کو نہیں بھلا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس وقت کی جو گرمی ہے وہ گرمی اتنی شدید تھی کہ اس کو عام انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان حاجیوں نے جن کے تازہ سر منڈے ہوئے تھے سروں پر چادریں لیں اور وہاں پر اس خطبہ کو سننے کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو یہ سارا انتظام پیغمبر نے کیا اس خطبہ کو دینے کے لیے، اور وہ ایسا انتظام کیا کہ لوگ اگر بھلانا چاہیں تو نہ بھلا سکے۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو اس کے بعد رسول خدا ممبر پر آئے اور اس ممبر پر ایک تفصیلی خطبہ دیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں رسول خدا نے توحید کو بیان کیا، اس کے بعد اسلام کے باقی نماز روزہ سارے احکام کو بیان کیا۔ خطبہ کو بیان کرتے کرتے آخر میں یہاں تک پہنچ گئے کہ صحابہ سے سوال کیا کہ اے صحابیوں، کیا تم کی نسبت تمہاری جانوں پر میں زیادہ حق رکھتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ ان سے اقرار لے لیا۔ جب اقرار لے لیا تو اس وقت علی کو بلند کیا، علی کو بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، کل کو یہ نہ کہیں کہ فقط اعلان کیا گیا تھا، ہمیں دکھایا تو نہیں گیا تھا۔ رسول خدا نے علی کو بلند کیا اور اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر بات کو یہاں پر روکا نہیں ہے، اس کے بعد پیغمبر نے دعا مانگی ہے اللہم من والے والا ہو، خدایا جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو علی کو پست دکھانا چاہے تو اس کو پست کر کے دکھا۔
تو یہ سارا رسول خدا نے خطبہ غدیر کے لیے انتظام کیا، خطبہ دیا، ولایت کا اعلان کیا۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ اب اعلان تو ہو گیا ہے، اب انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس اعلان کو چھپایا جائے۔ تو اتنا بڑا مجمع، اس اتنے بڑے مجمع کے درمیان یہ حدیث بیان ہو گئی، اور اتنا بڑا خطبہ بیان ہو گیا کہ پیغمبر نے پہلے اتنا بڑا کبھی خطبہ دیا ہی نہیں۔ تو جب یہ خطبہ پیغمبر کا یہ آ گیا تو اس کے بعد لوگوں نے پھر سوچا کہ چلو اس حدیث کو تو نہیں چھپا سکتے، اس میں جو الفاظ ہیں ان کے معانی میں تبدیلی کر دیں۔ تو انہوں نے کہا یہاں پر یہ جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، مولا سے مراد آقا اور حاکم نہیں ہے، مولا سے مراد جہاں ولایت نہیں ہے، بلکہ مولا کا معنی یہاں پر جو ہے وہ دوستی ہے۔ تو میں عرض کروں مسلمانوں کی خدمت میں کہ اگر مولا کی یہاں پر معنی یہ کیا جائے کہ دوستی ہے، تو پیغمبر کئی دفعہ بتا چکے تھے کہ علی جو ہے وہ دوست ہے، علی کے ساتھ جو محبت کرے گا، علی کے ساتھ جو دوستی کرے گا اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو آج اتنی گرمی میں اس حکم کو دوبارہ بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ جو چیز پہلے بیان ہو چکی ہو، پھر اس کو بعد میں دوبارہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ بس ایک دو مثالیں دے کے آپ کی اپنی بات کو تمام کروں گا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ آپ میں سے کوئی بندہ خط لکھ رہا ہو، خط لکھ رہا ہے اور کسی کو کہتا ہے کہ ٹکٹ لے کے آؤ، تو اب یہاں پر کرینہ کیا ہے کہ جب خط لکھ رہا ہے تو ڈاک کی ٹکٹ چاہیے۔ اگر یہاں پر وہ کوئی اور بس کی ٹکٹ، ٹرین کی ٹکٹ، جہاز کی ٹکٹ لائے گا تو وہ کہے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خط لکھ رہا ہوں، تو خط کے لیے آپ کو ٹکٹ کہی ہے، تو وہ ڈاک خانے والی ٹکٹ چاہیے، نہ کہ اس کے علاوہ دوسری ٹکٹ۔ یعنی لفظ ایک ہے، اس کے معانی مختلف ہے۔ ہم نے کیسے سمجھا کہ یہاں پر کون سا معنی کرنا ہے؟ یہ خط والی ٹکٹ کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ چونکہ وہ خط لکھ رہا تھا اس سے۔ اگر ایک بندے نے سامان باندھ کے رکھا ہوا ہے، سفر کا ارادہ رکھا ہے اس نے، کہیں جانا ہے اس نے، تو اب وہ کہتا ہے ٹکٹ لے کے آؤ، تو اب وہ کون سی ٹکٹ چاہ رہا ہے؟ ڈاک خانے والی نہیں، چونکہ اس کا وہ سامان جو ہے یہ کرینہ بن رہا ہے کہ اس کو بس کی ٹکٹ چاہیے، اس کو ٹرین کی ٹکٹ چاہیے، اس نے سفر کرنا ہے۔ تو لہذا کرینے سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ کا کیا معنی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث بیان کی، کون سی حدیث؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو وہاں پر صحابہ نے علی کو مبارک بھی دی۔ آپ سب جانتے ہیں، سنا ہوا ہے، بس آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے مبارک باد دی، کہا بخن بخن یا علی اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، کہ اے علی آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے تم میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ لفظ پھر وہی مولا استعمال ہوا ہے، ہم اس کا معنی حاکم کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر ہم کو کرینہ دیکھنا ہوگا کہ اصبح تو جو ہے وہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے کوئی کام نہ ہوا ہو اور نیا کام ہو رہا ہو۔ یہ عربی کا لفظ جو ہے اصبح تو یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جو ایک چیز پہلے نہ ہو اور ہو جائے۔ مثال عرض کروں کہ مثلا ایک بندہ پہلے امیر تھا پھر غریب ہو گیا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اصبحت الامیر فقیر، کہ امیر جو ہے وہ فقیر ہو گیا۔ یا اسی طرح ایک بندہ پہلے جو ہے وہ فقیر تھا اور امیر ہو گیا، پہلے کے برعکس ہو گیا، تو وہاں پر یعنی ایک چیز پہلے نہ ہو بعد میں آ جائے تو اس کے لیے یہ لفظ اصبح تو استعمال ہوتا ہے۔ تو جو مبارک دے رہا تھا اس کی بات کرینہ بن رہی ہے کہ یہاں دوستی کو بیان نہیں کیا جا رہا،
اور اخوت کو بیان نہیں کیا جا رہا، کیونکہ دوستی اور اخوت کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، یہ قرینہ بن رہا ہے کہ یہاں علی حاکم بن رہے ہیں، نہ کہ علی جو ہے دوست بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا علی کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیغمبر نے جب ان کی ولایت اور حاکمیت کا اعلان کر دیا، آج ہم دیکھتے ہیں زمانہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 10 مسلمان ہیں کٹھے بیٹھے ہیں، لیکن جب نماز پڑھیں گے ان کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اختلاف پیغمبر کے زمانے میں تھا؟ پیغمبر کے زمانے میں اگر اختلاف ہوتا تو لوگ جا کے سوال کر لیتے اور جواب مل جاتا، اختلاف ختم ہو جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس نے جس سے محبت کی اس نے اس سے دین لیا، اور تم خوش نصیب ہو کہ تم نے علی سے دین لیا۔ اور تمہارے درمیان جب بھی کوئی علی کا ماننے والا، کوئی غدیر کا ماننے والا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں فرق نہیں ہوتا، غدیری سب ایک ہی طریقے پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس آخری بات کر کے اپنی بات کو تمام کروں کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا، پیغمبر کا یہ خطبہ تمام ہو گیا، صحابہ نے سن لیا، تو اس کے لیے پیغمبر نے یہ سارے انتظامات کیے کہ لوگ نہ بھول سکے۔ آخری ایک بات جو پیغمبر نے انتظام کیا کہ کوئی اس واقعے کو نہ بھولے، وہ یہ تھا کہ کبھی پیغمبر اس میدان میں، اس مقام پہ پہلے نہیں رکے تھے۔ جب بھی وہاں پر جاتے تھے تو اس مقام پر نہیں رکتے تھے، اور وہاں پر 3 دن رکے۔ 3 دن کس کے لیے رکے؟ تاکہ لوگ آ کے علی کو مبارک بھی دیں اور بیعت بھی کریں۔ تو یہ 3 دنوں کا رکنا، آج تو ہمارے پاس ٹیلی فون ہے، کسی کوئی کہیں جائے تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہاں ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ منزلیں ہوتی تھی، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل۔ لوگ منزلیں طے کر کے اپنے علاقے میں پہنچتے تھے، علاقے والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اتنے دن میں یہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ 3 دن قافلے کو لیٹ کیا پیغمبر نے، تاکہ یہ بھلانا بھی چاہیں، چھپانا بھی چاہیں تو لوگ سوال کریں اور یہ چھپا نہ سکے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غدیری بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور غدیر کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور غدیر کو زندہ کرنے کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ علی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو یہ غدیر کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علوم آل محمد سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، حاضرین میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، جتنے لوگوں نے بھی اس کار خیر میں، اس آج کے پروگرام میں تعاون کیا ہے، میرے اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ